یہ موضوع ہے، بنائی گئی ہے، کائے کے لیے؟ لال ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کھڑے رہیے، رک جائیے، اور جیسے ہی وہ لائٹ ہری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے گو، اس کا مطلب اسٹاپ، اس کے بعد لائٹ ہری ہو جائے تو گو، جاؤ۔ تو یہ جو لائٹ ہے یہ موضوع ہے، موضوع ہے جی، یہ ایک چیز کے ساتھ خاص ہے، یہ لائٹ خاص ہے رکنے اور جانے کے ساتھ جی۔ تو وہ لائٹ موضوع ہے اور رکنا اور جانا یہ موضوع لہو ہے، اور اس کو اس طرح وہاں پلانٹ کر دینا یہ وضع ہے جی۔ اب یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، غور سے دیکھو یہ وضع کیوں لایا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں ان یجعلوہ وسیلۃً یا ان یجعلوہ ذریعۃً یتوسل بہا الی عباد اللہ، یہ اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے، جیسے لائٹ کے ذریعے آپ رک جا رہے تو وضع کیا گیا اس وجہ سے کہ آپ اس کو ذریعہ بنائیں، کس کو؟ اللہ کے اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے، اس وجہ سے یہاں وضع لایا گیا ہے، بنے نہیں لایا گیا جی۔ اچھا ایک نقطہ اور ملا کہ یہ جو لائٹ جلتی ہے ہری اور لال، یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک آدمی کے لیے؟ لا، سب کے لیے ہوتی ہے، لہذا کہا کہ اُزِیَ لِلنَّاسِ، یہ گھر تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ کسی خاص آدمی کا گھر نہیں ہے، یہ تمام آدمیوں کا گھر ہے جی۔ اس میں دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب مشترک ہے، سب کا گھر ہے یہ جی۔ اللہ کے اس گھر میں سب شریک ہیں، نہ وہاں کے بادشاہ کا یہ گھر ہے، نہ خالی مکہ والوں کا ہے، نہ مدینہ والوں کا ہے، نہ سعودی عرب والوں کا، کسی کا نہیں ہے یہ۔ اُزِیَ لِلنَّاسِ، الناس پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کا گھر ہے وہ۔ جیسے وہ لائٹ وضع کی گئی ہے وہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے کہ آپ کار لے کر آ رہے تو آپ رکیے، ٹرک لے لانے والا وہ نہیں رکے، سیدھا چلا جائے گا، موٹر سائیکل والا سیدھا چلا جائے گا، نہیں، وہ لال بتی اگر جل گئی ہے تو سب کے لیے، سارے لوگ رک جائیں، اور ہری بتی جل گئی تو سب کے لیے اجازت ہے کہ چلے جائیں، اس لیے وضع کی گئی ہے۔ وہ تمام لوگوں کے لیے جس طرح وہ وضع ہے اسی طریقے سے یہاں وضع کا لفظ استعمال کیا گیا، خانہ کعبہ سب کے لیے ہے، کسی خاص شخص کا گھر نہیں ہے، یہ بتایا گیا اُزِیَ لِلنَّاسِ سے کہہ کر۔ اور آگے کہا گیا لا، یہ لام مزاحلقہ ہے، لام مزاحلقہ کا مطلب تاکید ہے، خیر سب کے لیے ہے جی، سب کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ کہاں ہے؟ بکہ میں ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں مکہ نہ کہہ کر کے بکہ کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مکہ کا پرانا نام ہے، کیا؟ بکہ پرانا نام ہے، اور اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ سوال اور اعتراض یہود کی طرف سے ہوا تھا، اور ان کی کتابوں میں اس جگہ کا نام، اس شہر کا نام بکہ موجود ہے، میں نے پڑھا ہے، بکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے جی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بکہ اس کا پرانا نام ہے، اسی بکہ کے اندر وہ گھر بنایا گیا۔ اس کو بکہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا دو مطلب ہے۔ بکہ اصل میں یہ طباق سے ہے، طباق کا مطلب الازدحام، بھیڑ، کراؤڈ، لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ عِنْدَ الطَّوَافِ اور فی عرفہ، عرفہ کے اندر بھیڑ ہو جاتی ہے اور طواف کے وقت بھی بھیڑ ہو جاتی ہے، تو طباق کا مطلب ہوتا ہے الازدحام، کراؤڈ۔ چونکہ طواف کے وقت بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے تو طباق کا مطلب کراؤڈ ہوتا ہے، لوگ وہاں بھیڑ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بکہ کہا گیا۔ اور دوسرے بکہ کا مطلب ہوتا ہے دقہ، دقہ کا مطلب کوٹ دینا، پیس دینا۔ مطلب یہ ہوا کہ فلم، کوئی بھی بادشاہ، فلم یقصدھا جبار بسوء الا وقسمہ اللہ، کسی بھی ظالم نے اگر کعبہ کی طرف، اس شہر کی طرف، اور کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے آیا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے پیس دیا، کاٹ دیا۔ اور اصحاب فیل کا واقعہ اس کی نظیر ہے۔ تو بکہ
बक्का का मतलब होता है कूट देना, यानी लम यक़सिदहा जब्बारुम बिस्सूइन इल्ला वक़समहुल्लाह, कोई जालिम इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो अल्लाह तबारक तआला उसकी आंख निकाल देता है जी। इस वजह से इसको बक्का कहा जाता है। और अजीब बात तो यह है कि यहां बक्का लाया गया, क्यों? इसलिए कि यह हज के सियाक में है और हज के मौके पर ज्यादा भीड़ होती है। देखिए ना, हज के मौके पर भीड़ होती है जी, इस वजह से कहा गया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत। तो चूंकि हज का तस्करा है लिहाजा हज के सियाक में बक्का लाना जरूरी है, इसलिए कि बक कहते हैं तबाक से, और तबाक कहते हैं क्राउड को। हज के वक्त क्राउड होता है। और सूरह फतह में बक्का नहीं लाया गया, मक्का लाया गया है। सूरह फतह आप पढ़ेंगे तो वहां बक्का नहीं है, वहां मक्का है। क्यों? इसलिए कि वहां भीड़ की बात नहीं कही गई, वह हज के सियाक में नहीं है बल्कि फतह के सियाक में है कि यही वो मक्का है जिसका नया नाम मक्का है, पुराना नाम बक्का था। मक्का जो इस वक्त है, अल्लाह इसको जल्द ही मुसलमानों के लिए फतेह कर देगा, मुसलमान इसको फतेह कर लेंगे, इसलिए कि वहां फतेह, सूरह फतेह में मक्का है। अच्छा, मक्का किसको कहते हैं? मक्का या बुक्को का मतलब होता है अल इम्तिसास, चूसना, चूसना, चुसक, टुसक, चूसना। मुफस्सिरीन ने कहा है मक्का को मक्का इस वजह से कहा जाता है लिअन्न मक्कत तमतस्सु जुनूबल हाजित हुज्जाजित ताइबीन, जितने तौबा करने वाले सहीहुल अकीदा हाजी होते हैं सबके गुनाहों को चूस लेता है जी, इस वजह से उसे मक्का कहा जाता है। मक्का मुकम्मल चूसना, अल इम्तिसास, टुसक, यानी तौबा करने वाले हाजियों के गुनाहों को चूस लेता है जी, यानी वो गुनाहों से आजाद हो जाते हैं, गुनाहों के बोझ से आजाद हो जाते हैं, इस वजह से उसको मक्का कहा जाता है जी। और एक मक्का का मतलब होता है इम्तिसा, चूसना, लिकिल्लत माएहा, पानी नहीं है वहां, पानी की किल्लत है, इसलिए कि जमीन ने पानी को चूस लिया है। आमतौर पर वहां आप नदी नहीं देखेंगे, सो इस वजह से मक्का को मक्का कहा जाता है कि वहां पानी की किल्लत है, आसपास नदियां नहीं है, कोई नहीं, किल्लत माएहा जी। अच्छा, तो इसकी इतनी सिफतें बयान की गई, फिर उसके बाद बताया गया कि ये पहला घर है, दूसरा घर कौन सा है? बैतुल मक़दिस, और तीसरा घर कौन सा है? आखिरी। पहला है काबा, दूसरा है बैतुल मक़दिस, और तीसरा घर है मस्जिद नबवी। इसी वजह से खाने काबा में एक नमाज 1 लाख के बराबर है जी, और मस्जिद नबवी में 1000 के बराबर है, और बैतुल मक़दिस में 500 के बराबर है जी, यह हदीस से साबित है। तो गोया सबसे पहला घर ये है, और इतना बाबरकत है कि एक नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर है। अल्लाह, इसी वजह से आगे कहा गया मुबारकन, बाबरकत है ये। बरकत किसको कहते हैं? कसरतुल खैर व दवामुहु, बहुत ज्यादा खैर, और वो खैर ज्यादा होने के साथ साथ हमेशा रहे, इसको कहते हैं बरकत। आप कहते हैं बरकत की दुआ करो, तो आप क्या मतलब होता है उसका? मौलाना जरा या भाई साहब हमारे लिए आप बरकत की दुआ करें। बरकत का क्या मतलब होता है? बरकत का मतलब होता है आप दुआ करें कि अल्लाह बहुत ज्यादा मुझे खैर दे, और जो खैर दे वो हमेशा रहे। इसका मतलब होता है कि बरकत में 2 चीजें हैं, एक कसरत और दूसरे दवाम, कि जो कसरत के साथ खैर मिला है, अल्लाह तबारक व ताला उस खैर को जो कसरत से मिला है वो हमेशा रहे, इसको कहते हैं बरकत। तो मुबारकन, इतना मुबारक है, अल्लाहु अकबर। तो एक नमाज 1 लाख के बराबर, बरकत है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बरकत कहा गया कि यहां का जो पानी है, माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, जिस मकसद के लिए ये पानी पिया जाए आदमी उस मकसद को पा लेगा। यह हदीस ज़ईफ है, मेरा ख्याल है कि अब्दुल्लाह इब्न मुअम्मल है जो मुतकल्लम फी हैं, लिहाजा यह हदीस ज़ईफ है। लेकिन एक हदीस और भी है जो साबित है, क्या? इन्नहा मुबारकतुन तो आमो तोमिन व शफाओ सुकमिन, कि ये पानी बहुत ही बाबरकत है, खाने का खाना है और बीमारी की शिफा है। अल्लाह अकबर। लिहाजा बीमार को जमजम पिलाते रहना चाहिए जी। शिफाओ सुकमिन, बीमारी के लिए शिफा है, और तोआम दुनिया का वाहिद पानी यह है कि वो खाने जैसा है, ग़िज़ाइयत है उसके अंदर, दुनिया का वाहिद पानी है जी। और बरकत यह है
کہ 4000 سال سے زیادہ ہو گیا آج تک وہ کنواں سوکھا نہیں، جبکہ آس پاس کہیں ندی نہیں ہے، کہیں سمندر نہیں ہے. عجیب بات ہے. آس پاس کی بات کر رہے ہیں، آس پاس کہیں ندی ہے، سب پہاڑوں کا علاقہ ہے، سب پہاڑ ہیں سب. وہ پانی، میرا خیال یہ ہے کہ ندی سوکھ جائے، اتنے حاجی پہنچتے ہیں، 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، لے کر کے آتے بھی ہیں، ساری چیزیں کرتے، پھر بھی وہ پانی کم نہیں ہو رہا ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ برکت ہے جی. اور برکت کیسے؟ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ اگر آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور حج کے دوران اس نے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اور ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو لوٹے گا اس حال میں جیسے وہ پیدا ہوتے وقت تھا. اس کا مطلب گناہوں سے پورا کا پورا دھل دیا جاتا ہے. کتنی بڑی برکت ہے یہ. تو وہاں کا پانی بابرکت، اور حج کرنا بابرکت، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک تمام گناہوں کا کفارہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی برکت والی جگہ ہے یہ خانہ کعبہ، کتنی برکت لیے ہوئے ہے. جی جی، کس قدر بابرکت ہے. اب آگے چلیں. یہ تو مبارک ہوا. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ عالمین جو ہے یہ در حقیقت عام سے خاص ہے. عالمین سے مراد انسان اور جنات. یہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ یعنی تتجہ الیہ فی کل یوم 5 مرات، اور وجوباً آپ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، سب کے لیے ہدایت ہے. وہ اسی کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں گے. کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. جی، یہ ہے ہدی للعالمین. اچھا آگے چلیں. فیہ آیات بینات،